أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول کے سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. قصص الانبیاء میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. کچھ بیان ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی یہ دنیا. ان سے آگے اگر بات کو بڑھاتے ہیں تو حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ان کے بعد نبی بنے. ناظرین یہ قصہ شروع ہوتا ہے حابیل کے قتل سے.
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنائی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ اور استغفار کے بعد دوبارہ وہ راہ حق پہ نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابل سے کہا کہ اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے آتش پرستی شروع کی۔ پھر اسے شیطان نے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ یوں قابل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد، فساد، بت پرستی کی بنیاد قابل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غم زدہ ہوئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت مطلع فرمائی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا خوبصورت خوبصیرت تحفہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پہ فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں رہا کرتے تھے اور حج کی رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ انہیں خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ ناظرین کرام، حضرت شیس علیہ السلام سے بہت سے ہنر منسوب ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، نیک اور برے کام کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو اور والدین کے حقوق ادا کرتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پہ قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے، لیکن آپ کی اولاد نے آپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو سارے معاملات جو تھے وہ سپرد کیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کینین بنا، اس کے بعد کینین کے فرزند ملال ان کے جانشین بنے۔ ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولادتوں کے ساتھ بادشاہ بنے اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے
شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی. انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے. ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادیوں سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا. ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے. ان کے ساتھ بادشاہت 40 سال رہی. جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اختوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کو انجام دینے کے حوالے سے وصیت کی. مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا. حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات پہ ہیں: غزہ، عراق کے شہر موصل، اور ایودھیا، بھارت میں. ان تینوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام کہاں مدفون ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ انشاءاللہ میرا اور آپ کا اسی طرح سے رہے گا سحری کے وقت. اور جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے میرے پاس علماء کرام کا، تو ہم علماء کرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ کے بہت سارے سوالات ان کے جوابات لینے کے لیے. اور کافی دیر سے تمام علماء یہاں منتظر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ افطار پہ آج اتفاق یہ ہوا کہ ہماری بالکل بھی بات نہیں ہو پائی اور بہت سارے سوال تھے ہمارے جو کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی تھے، وہ بھی بڑے مس ہوئے. تو علماء کے بول کا یہ سیگمنٹ ہے اور اوبیسلی یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں اور تھوڑے سے ملکی حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں. کچھ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ ڈسٹرب بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریشی صاحب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے حضرت، جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جو ایک معتبر مبارک مہینہ ہے. اس کے احترام کے بارے میں کل آپ لوگوں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان لوگوں تک پہنچائیں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھتے ہیں تو اس وقت جو حالات ہیں، جو بدتمیزی ہے، جو لفاظی ہے اور جس قسم کے القاب استعمال کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، وہ کافی تکلیف دہ ہیں. اور وہ پڑھنے کے بعد مطلب ٹھیک ہے آپ ہر مکتبہ فکر سے یہاں موجود ہیں اور کوئی میں نے اس طرح کی بات، میں باخدا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بریک میں بھی بات کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ بھی مل رہے ہیں، ہم نماز بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم ساتھ بیٹھے بھی ہیں، کھا بھی رہے ہیں. ہم نے یہاں وہ چیز نہیں دیکھی. ہمارا اسلام، ہمارے مذہب، ہمارے مسلک بہت ساری چیزوں کی آزادی دیتا ہے. کل بڑی خوبصورت بات جو آپ نے کی تھی کہ پاکستان میں ہر طرح کی آزادی موجود ہے. تو یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے قریشی صاحب؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر جیسا کہ کل ہماری بات رات کے افطار کے سیگمنٹ میں بھی ہمارے محترم ابو محمد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس کے اندر عبادات بھی ہیں، اعتقادات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، کئی چیزوں کے حوالے سے مل کر اسلام ہوتا ہے. میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب کعبہ شریف کے سامنے گئے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر پیچھے ہٹے اور کعبہ شریف سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا یا کعبہ ان حرمت المؤمن لأعظم حرمتا من کے، اے کعبہ تیری عزت، تیری کرامت، تیری شرافت، تیری شان بہت بڑی ہے، لیکن بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک خاص
مکتبہ فکر یا خاص اسکول آف تھاٹ یا خاص طبقہ فکر کے مومن کی بات نہیں کی ہے، یہاں کلہم جو صاحب ایمان شخص ہے اس کی عزت نفس، اس کی حرمت عزت کی بات کی ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزیں واضح اور کھول کر قرآن مجید میں بیان فرما دی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، میں تو پرابلم ہمارے لیے یہ ہے تھوڑا سا فیصل بھائی، کہ اس میں ہم سارے ہی شامل ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا بھی تھوڑی سی بلکہ بہت زیادہ کوتاہی ہے کہ دن کے 24 گھنٹے کی اگر ہماری نشریات ہیں تو رمضان کو چھوڑ کر ہم دیکھیں ذرا کہ پورا سال ہم ان میں سے کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے ہم اسلام کو دیتے ہیں، اپنے مذہب کو دیتے ہیں۔ اور جس وقت اگر ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر کوئی انہونی ہو جاتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ بات ہو جاتی ہے، خلاف شریعت بات ہوتی ہے، تو ہماری یہی میڈیا ہاؤسز اس کے اوپر 10 نہیں 20 گھنٹے پروگرام کر رہے ہیں، بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، بچی کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ کویسچن یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے یا تعمیر ملت کے لیے ہم نے اپنا کنٹریبیوشن، اپنا حصہ کتنا ڈالا ہے۔ تو میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ افسوس یہ ہے کہ اگر مسلسل ہمارے لوگوں کو سننے کو یہ چیزیں ملیں تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کو ہی اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر حکم دیا ہے کہ کسی کے گندے لقب سے، برے ناموں سے کسی کو مت پکارو۔ بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے اس کی بے عزتی ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پوری زندگی کبھی بھی مذاق نہیں فرمایا، مزاح فرمایا۔ مزاح اس لطیف بات کو کہتے ہیں جو اگلے کو خوش کر دے، اور مذاق وہ بات کہ جس کے اندر جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ ہو اور اگلے کی دل آزاری کا بھی پہلو نکلتا ہو، تو اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک دن ایک صحابی رسول نے، بعض صحابہ آپس میں بڑا پیار کرتے تھے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے جوتے اتارے تو صحابی رسول نے، دوسرے جو تھے انہوں نے کہا یار اس کے جوتے نا چھپا دو، تاکہ یہ ہوتا ہے جیسے مذاق میں شغل میں، بھئی وہ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، وہ سارے آپس میں بھائی بھائی، قرآن ان کو بھائی بھائی کہہ رہا ہے۔ اچھا اب وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے اپنے جوتے نا تلاش کرنے شروع کر، کدھر ہوا کدھر ہوا، پھر صاحب نے خوشی کا اظہار کیا کہ او اس نے چھپا۔ ایسے عام طور پر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ایک صحابی نے جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضور بھی اس کی لطافت سے، یعنی اس کے اندر ایک گنا مذاق کا پہلو ہے، حضور خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لأحد من المسلم، کسی بھی ایک مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے، کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ایذا دے، لو کان مثل ھذا، گو کہ وہ اس طرح کی بات ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کا اگر جوتا چھپانے جتنی بھی اس کو تکلیف ہوئی ہے، اتنی ایذا بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں، آج کسی کی عزت معاف کیا جا رہا ہے، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ ہر ایک انسان کی بھی عزت ہے اور مسلمان کی بھی عزت ہے۔ لیکن ہم دیکھنا ہم نے یہ کہ یہ کلچر کیسے شروع ہوا، اس کا بانی اور موجد کون ہے، کیا ممبروں اور مسجدوں میں یہ کلچر شروع کیے گئے، یہاں سے کس نے ایک دوسرے کے خلاف ایسی گندی آوازیں اٹھائی ہیں، فلاں ڈیزل ہے، فلاں پٹرول ہے، اور فلاں جناب بگوڑا ہے، اور فلاں ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کروڑوں لوگوں کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے، کیا ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ اس قابل ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو؟ ان کی گفتگو اس قابل ہے؟ تو ہماری قوم کو بھی یہ بات سوچنا ہوگی کہ ہم کن لوگوں کے لیے دن رات اپنے خرچے کر رہے ہیں، دن رات سوشل میڈیا پہ رو رہے ہیں یا لڑائیاں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں من حیث القوم، من حیث المسلم، من حیث الانسان اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ رمضان شریف میں کم از کم تمام میرے جو سننے والے ان کے لیے میسج ہے کہ اپنے یہ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا معذرت سے میں نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے، یہ ہم سب کے گلے لگا ہوا ہے، لیکن اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے کالا شیطان۔ ہاں جی، تو یہ کالا شیطان جو ہے نا، بعضوں کے یہ سفید ہوتا ہے، لیکن یہ کالا شیطان بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو پازیٹیو استعمال کریں، اور جو اس کے ذریعے سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں کہ جس سے ہم اپنی
ضروریات میں یا اپنی زندگی میں آسانیاں ہماری ہوں رابطے کے لیے یا باقی تحقیقات کے لیے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اجتناب کی توفیق عطا بالکل شاہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوبیسلی آپ سے بھی افطار میں بالکل ہی بات نہیں ہو پائی، تو میں اس لیے تھوڑا سا آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ سحری کے قیمتی لمحات ہیں اور اس میں ہم نے کل آپ سے ایک وظیفہ پوچھا کہ پورے رمضان میں ہم کیا کیا وظیفے پر، مجھے سیریسلی کوئی ایسی چیز، لوگوں کو نا غصہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں آتا ہے، حالانکہ پڑھ کے شاید سب کچھ بھول گئے ہیں، لیکن غصہ بہت آتا ہے۔ تو جن کو غصہ آتا ہے یا وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، آئی ایم شیور کہ بعد میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی۔ کوئی انسان دل سے برا تو نہیں چاہے گا نا، کسی کا بھی ہو جاتا ہے غصے میں کوئی بری بات نکل جاتی ہے اور کبھی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو یہ غصے میں اگر کوئی غلط بات نکل جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بات، ایسی کوئی چیز پڑھنے کے لیے کہ وہ ہر وقت وہ پڑھتے رہیں تاکہ ان کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ گھر میں بیچاری جو بیگمات ہیں وہ بھی ڈری ہوئی ہیں، بہنیں بھی ڈری ہوئی ہیں، مائیں بھی ڈری ہوئی ہیں، بچے بھی ڈرے ہوئے ہیں، یا شاید اماں کو بڑا غصہ آ رہا ہو تو اماں کے بھی کام آ سکتا ہے وہ، یا بیگم کو بہت غصہ آ رہا ہو، اس پہ تو خیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ معذرت اس پہ تو خیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایسی کوئی چیز جس پہ تھوڑا آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکیں کہ یار میں کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ کرنے سے پہلے اگر میں یہ پڑھتا رہوں تو شاید اللہ کی طرف سے تھوڑا سا اس میں کچھ کنٹرول آ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر یہ آپ روڈوں پہ چلے جائیں تو گاڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کے معاملات، روڈوں پر، بازاروں میں، مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی موضوع کہ میں سودا پہلے لے لوں، بینکوں میں چلے جائیں تو قطاروں میں افراتفری ہے، اور پھر وہ لوگ غصہ روزے کی وجہ سے ہر کوئی ایک تو اپنے سر پہ روزے کو سوار کیا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب ایمانی طاقت مضبوط ہوتی ہے، آدمی کے اندر پاکیزگی ہوگی تو آدمی اپنے اندر جو ہے وہ نرمی کو محسوس کرے گا۔ تو پہلے تو ہم سب کو کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں غصہ نہ آئے، چڑچڑاپن نہ آئے، تو ہم باوضو رہیں، کیونکہ حدیث پاک میں غصے کا ایک علاج بیان کیا گیا کہ جب وضو نہ ہو تو وضو کر لیا جائے، سبحان اللہ، اور فرمایا سبحان اللہ، آپ وضو باوضو رہنا۔ اور آپ سائنس کو بھی اگر دیکھیں گے تو باوضو رہنے کی برکتیں آدمی کا اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں اور اعصاب پہ اس کو کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ مسح جب کیا جاتا ہے تو یہ دماغ کی ساری رگیں گردن کے پیچھے، تو اب جب آدمی مسح کرتا ہے تو آٹومیٹک اس کی بلڈ پریشر ہائی بھی ہو تو نارمل ہو جاتا ہے، تو شوگر ہائی ہو رہا وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو میری ایک تو اس میں سب سے گزارش ہے تمام ناظرین سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں کہ عادت بنا لیں ماہ رمضان کے باوضو سوئیں، جب وضو نہیں ہو وضو کر لیں، ایک تو فائدہ ہی ہوگا، آپ تلاوت قرآن، نماز کے لیے، آپ کو نوافل کے لیے، دعاؤں کے لیے، مہینہ ہے رب کو راضی کرنے کا، تو بہترین طریقہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کی برکت بھی یہی ہے کہ الحمدللہ آپ کے نام اعمال میں فرشتے نیکی لکھتے رہیں گے۔ سبحان تو اللہ، اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غصہ نہ آئے، چڑچڑاپن نہ آئے، تو کثرت کے ساتھ دیکھیں تمام وظیفوں کا اوراد جو ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ الحمدللہ جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، جب جہنم کی آگ کو بجھا دے گا جو ہمارے اندر جو غصہ بھڑکتا ہے، انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ حضور پر اور آپ کی آل پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، جب آپ وہاں درود بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ چھوٹا سا ایک بریک سے واپس آتے ہیں رمضان میں بول۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی خصوصی نشریات رمضان میں بول میں فیصل قریشی اور میری ٹیم آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور یہ سحری کا سلسلہ میرا آپ کا اذان فجر تک رہے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے سحر اور افطار میں بھی اسی طرح سے رہے گا۔
پہلے دن افطار میں ہم زیادہ بات نہیں کر پائے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پہلا دن تھا تو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے بھی دل کھول کے سیکھنے کا موقع ہے, یہ لوٹنے کا موقع ہے, اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جتنا زیادہ اچھی سے اچھی بات, اچھی سے اچھی چیز آپ حاصل کر سکیں وہ کم ہے. میں خود اتنا پرسنلی انجوائے کر رہا ہوتا ہوں, اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بیکاز اتنی انفارمیشن ملتی ہے آپ کو. تو میری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو آپ کے سوالات ہیں جو ہم تک پہنچتے رہتے ہیں, یا میرے سوالات ہیں یا ہمارے سوالات ہیں, ان کے بارے میں ضرور بات کریں. علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور بہت ہی اسی کے حوالے سے سر چھوٹی سی بات ہے کہ انسان پر نفسیاتی خواہشات کا غلبہ نہ ہو, اس کے لیے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے. اور روزے کے ذریعے جو بچپنے سے پڑھا سیکھا اس میں یہی تھا کہ تربیت یہی ہے کہ قوت ارادی جو ہے آپ کا, اس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. کس طرح قوت ارادی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے, کس طرح گناہوں سے بچا جا سکتا ہے, یہ بڑی میرے خیال سے ایک اہم بات ہے. میں وہی جو سوشل میڈیا والی بات کی, یا ان سے بھی بات کی, یا گھر میں بھی جو مسائل ہوتے ہیں, سو قوت ارادی بہت اہم ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین. دیکھیے, قوت ارادی کا تعلق اگر ہم دینی اور تربیتی نقطۂ نظر سے دیکھیں, دینی اور تربیتی نقطۂ نظر سے, تو اس کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے. معرفت جتنی زیادہ ہوگی انسان کی قوت ارادی بھی اتنی ہی مضبوط سے مضبوط تر ہوگی. معرفت جتنی کم ہوگی اس کی قوت ارادی بھی اسی حساب سے کم ہوگی. اور جہاں پر معرفت زیادہ ہوگی وہاں پر انسان اتنا ہی محتاط ہوگا گناہ کے معاملے میں اور نافرمانی کے معاملے میں. جہاں معرفت کم ہوگی وہاں پر وہ اتنا ہی زیادہ گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوگا اور اس کی توجہ نہیں ہوگی کہ وہ گناہ کر رہا ہے. بالکل. مثال آپ لے لیں, آپ کے گھر میں بچے ہوں گے, چھوٹا بچہ کبھی کبھی اس کی نیپی جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے. بعض اوقات بچہ جو ہے کھیل کھیل میں اس میں ہاتھ لگاتا ہے, بعض اوقات وہی بچہ وہی ہاتھ اپنے منہ میں رکھتا ہے, زبان سے لگاتا ہے. آپ کو تو وہ کراہت محسوس ہو رہی ہوتی ہے, بچے کو نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک. اب آپ بچے کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے, فوراً لے جاتے ہیں بچے کو, دھوتے ہیں, دھلاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو پاک کر دیتے ہیں. اب اگر یہی کام کوئی بڑا کرے تو اس وقت آپ پر کیا گزرتی ہے اور اس بڑے پر کیا گزرتی ہے. وہ بچہ چونکہ بے شعور ہے اس لیے آپ اس کو قصوروار نہیں ٹھہراتے. شعور کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. انسان کا عمل چاہے جیسا بھی ہو, اگر اس کے اندر شعور ہے تو شعور کے نتیجے میں وہ زیادہ قبیح ہو جاتا ہے, زیادہ برا لگتا ہے. شعور نہ ہو تو انسان کو برا نہیں لگتا. پاگل اگر کوئی کام کرے تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے, لیکن دکھ نہیں ہوتا. دکھ اور تکلیف دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو وہاں پر آپ کہتے ہیں بھی یہ پاگل تھا, اس سے کوئی توقع نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے انسان کو معرفت دی ہے, اور اس معرفت تک پہنچنے کے رستے میں تربیت کے مختلف مراحل رکھے ہیں. ان تربیت کے مراحل سے انسان اگر گزرتا ہے تو پھر برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اچھائیوں کا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ, ہم نے سنا ہے آپ لوگ گناہ نہیں کرتے, کیا آپ گناہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے؟ واہ واہ واہ. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے گناہ نہ کر سکنا, جیسے آپ اگر کسی بھی فرشتے کو دیکھ لیں, فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کے وہ گناہ کا خانہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں. ہاں, وہ ول نہیں, شہوات نہیں ہاں, ہے, ول نہیں, خواہشات نہیں ہے. خواہشات نہیں. جب پوچھا کہ آپ گناہ کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں, تو آپ نے بجائے اس کے کہ جواب دیتے کہ کر سکتے ہیں نہیں کرتے, یا نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کرتے, فرمایا کہ یہ بتاؤ تم روز صبح جب اٹھتے ہو تو اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ پہلا کام. کہا میں جاتا ہوں وضو کے لیے اور اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں, واش روم میں جاتا ہوں اور غلاظتوں سے فارغ ہو کے دو دھلا کے وضو کر کے آتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. کہا کبھی تم نے یہ سوچا کہ اپنی ہی نکالی ہوئی غلاظت میں سے کوئی ایک ذرہ اٹھا کے منہ میں ڈالو؟ اللہ. کہا کہ نہیں. کہا کیوں تم نے یہ نہیں سوچا؟ کہا اس لیے کہ یہ اتنا قبیح عمل ہے, اتنا برا عمل ہے کہ اس کے تصور سے بھی گھن آتی ہے.
تو کہا یہ تمہاری معرفت ہے اس گناہ کے حوالے سے. ہمیں چونکہ گناہ کی معرفت حاصل ہے اس لیے ہم گناہ کرنے کا کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. اس گناہ کرنے اور نہ کرنے کے درمیان جو اصل بات ہے وہ انسان کی قوت ارادی، اور اس قوت ارادی کے پیچھے جو محرک ہے وہ انسان کی معرفت ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کو صرف قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں بھیجا. قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے 2 کام اللہ نے انسانوں کے ذمہ لگائے ہیں جو نبی کریم کے ذریعے سے انسان تک پہنچے ہیں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب. یزکیہم کیا ہے؟ ان کو اندر سے پاک کرنا. اندر سے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر شہوت ہو، کنٹرول میں رہے، خواہشات دنیا ہوں لیکن کنٹرول میں رہے. اگر یہ خواہشات دنیا نہ ہو تو انسان اس انسانی معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا. غضب نہ ہو تو انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا. غصہ نہ ہو تو اپنے آپ کو دشمن سے بچا نہیں سکتا. یعنی شہوت انسان کی ضرورت ہے، دنیا طلبی انسان کی ضرورت ہے، غصہ انسان کی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم حیوانی صفات کہتے ہیں، لیکن حیوانی صفت ہونے کے باوجود انسان کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ حیوانی ہے اس لیے حد سے بڑھ جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے. اس حد سے بڑھنے کو روکنے کے لیے اللہ نے عقل کی دولت بھی دی اور انبیاء کو بھیج کر تربیت کے مراحل سے بھی گزارا کہ اب اگر انسان ان تربیت کے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اپنے عقل کے تابع بنا لے اور دین کے ان بتائے ہوئے اصولوں سے تجاوز نہ کرے تو پھر بڑے سے بڑے طوفان کے مقابلے میں وہ پوری طرح سے استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. بڑے سے بڑے مسئلے میں آ کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا. قرآن کریم نے اس لیے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کی ولایت کے مختلف درجات ہیں اور ان درجات میں سے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنا خود اس تربیتی مراحل سے گزرنے کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں ایک حدیث ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، نبی کریم سے منسوب حدیث ہے کہ یہ جو بر، آزاد اور نیک بندے ہیں ان کے جو حسنات ہیں، جو یہ اچھے کام کرتے ہیں، ہم مثلا حج کرتے ہیں، کہا جاتا ہے بہت اچھا آدمی ہے یہ. نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے، اس کے اندر کا جو باطن ہے وہ معیار ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو عام اچھے لوگ ہیں ان کی اچھائیاں اللہ کے مقربین اور اللہ کے قریب ترین ان ہستیوں کی نگاہ میں گناہ ہے، ان کی نگاہ میں یہ بہت بڑا عصیان ہے. اب میں اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کی جو کیفیت ہوتی تھی، اگر اس کیفیت کو ایک طرف رکھ کر آپ ذرا سوچیں کہ ہم جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی نماز کا اگر نبی کریم تصور بھی کر لیں، ہمارے لیے تو یہ نماز بہت بڑا معراج ہے، لیکن نبی کریم کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری نماز ان کے لیے شاید گناہ کبیرہ ہو، چونکہ ہماری نماز میں وہ روح ہے ہی نہیں. لہٰذا جیسے جیسے انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے، شعور بڑھتا ہے، معرفت بڑھتی ہے، معنویت بڑھتی ہے، اس کی قوت ارادی میں استحکام آتا ہے، اس کی روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. روح جتنی مضبوط ہوگی وہ اتنا ہی گناہ کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ معاشرے میں کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ. ابھی جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس میں اوبیسلی بہت ساری باتیں بھی دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ سوالات ہمیں لکھ کے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات میرے بھی دل میں کبھی کبھی ٹھاٹے مارتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی پوچھ لیے جائیں. تھوڑا بہت پڑھا، جتنا پڑھا، جانا، سیکھا. فخر اور تکبر میں ہم فرق نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب ابھی میرا میں سیریل کر رہا تھا، اس میں 2-3 بڑی خوبصورت چیزیں تھیں، تو ہم جب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے ہوئے بھی میں نے جو رائٹر تھے ان سے یہ پوچھا تھا، جو نماز کا بھی لوگ تکبر کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. یہ چونکہ وہ بات شروع ہوئی سوشل میڈیا سے تو یہ اسی کے بیچ میں ہم گھوم رہے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آپ نے نماز کے تکبر کی بات کی. قیامت کا دن ہوگا، نمازی، حاجی، غازی، شہید، ان کو حکم ہوگا کہ جہنم میں چلے جاؤ. وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں یہ عمل کی ہے، نماز پڑھی، سب کچھ،
تو ان کو جو وہاں جواب دیا جائے گا کہ تم نے جس مقصد کے لیے نماز پڑھی تھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، تو لوگوں نے تجھے نمازی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے حاجی اور غازی اور شہید کہہ دیا، تیرا وہ مقصد پورا ہو گیا، رب کے لیے نہیں کی تھی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت کی بات ہو رہی تھی، معرفت کے حوالے سے، عبادت نام کس کا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم عبادت ایسے کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہی اصل درجہ ہے۔ اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پریکٹس یہ کرو کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں رب دیکھ رہا ہے اور ہم رب کو دیکھ رہے ہیں تو ان درجوں سے ہم گزریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب فصوص الحکم، دیگر آپ کی کئی کتابیں ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے کہ انسان کا جو من ہے، ان کی 27 فصیں ہیں کتاب کی، تو اس میں وہ ایک فصل میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو انسان کا یہ اندر کا انسان ہے، اس کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رب کی صفات پر غور کریں۔ رہا سوال یہ کہ یہ جو کچھ ہم تکبر اور غرور کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ نے کہا فخر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین انا سید المرسلین لا فخرہ، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بات فخر کی تو ہے کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبیوں کے امام ہیں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ دیکھیے رشک اور چیز ہوتی ہے، ہم معاشرے میں جس چیز کو تکبر اور غرور سمجھتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ جب ہم اپنے اوپر غور کریں، ابھی بات ہو رہی تھی شہیدی صاحب جو کہہ رہے تھے، ذرا انسان اپنی تخلیق پر غور کرے فیصل قریشی بھائی، تو باتیں ساری سامنے آ جائیں گی کہ ہم پیدا کس چیز سے ہوئے، ہم خون کے کس قطرے سے پیدا ہوئے جو کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو فوراً دھویا جاتا ہے، آدمی فوراً غسل کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ خون ماں کا اور باپ کا مل کر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو اس سے پیدا شدہ انسان آخر تکبر کیوں کرتا ہے؟ اور جیسے ہمیں کوئی زخم لگتا ہے تو اس کا علاج بر وقت نہ کیا جائے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ 3 دن لاش اگر پڑی رہے، اس کا کوئی خیال نہ کیا جائے تو اس سے تعفن اٹھتا ہے۔ یہ ہے انسان، اور یہ کیوں تکبر کرتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مقام اور مرتبہ دیا تو وہ اس مقام اور مرتبے پر رب کا شکر ادا کرے کہ پروردگار یہ میری طاقت اور میری بساط اور میری شخصیت نہیں ہے، یہ تیرا محض فضل، تیرا کرم ہے۔ وہ دیکھیے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اگرچہ اس کی سند پر بہت کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں لوگوں کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو راہ چلتے ایک آدمی نے، بڑے نمازی متقی نے پوچھا، جو اس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کہ پروردگار نے سے پوچھنا میرے لیے کتنی جنت ہے، کتنا میرا بڑا مقام ہے۔ تو دوسرے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ رب سے یہ پوچھنا میں نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، میرا تو وقت ہی گناہوں میں گزرا ہے، میرے لیے کوئی جہنم میں بھی جگہ ہے؟ تو جب رب سے ہم کلام ہوئے، یہ بات ہوئی، واپس پلٹے تو جواب اس کو دیا جس نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے جنتیں ہوں گی، کہا تو جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ تیرا بھروسہ اعمال پر ہے اور وہ رب سے ڈر رہا ہے باوجود گناہ کرنے کے۔ اس کو آ کر جواب دیا، تیری اس عاجزی کو رب نے اتنا پسند کیا کہ تجھے داخلے جنت کر دیا ہے۔ مفتی صاحب جی سوری، تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں، تکبر اور فخر یہ 2 الگ چیزیں، تکبر حرام ہے اور فخر جائز ہے۔ آپ کے اندر کوئی کمال طبعی فطری کسی بھی حوالے سے، اس کا تعلق مال سے، دولت سے، حسن و جمال سے، علم سے، اگر من جانب اللہ آپ کو ملا ہوا ہے اور آپ اس پر خوش ہوتے ہیں اور کہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اندر کمال ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ فخر ہے۔ اور اگر آپ کے اندر کچھ ہے نہیں اور آپ وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تکبر ہے۔ اور تکبر میں ایک چیز اور ہے کہ خود کو کچھ سمجھنا اور اس طرح سمجھنا کہ میں ہوں اور کوئی نہیں، اور فخر میں یہ ہے کہ مجھے میرے اندر کچھ نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا اظہار کرنا۔ اللہ پہ فخر، ایک حدیث اس میں ہمارے لیے بڑا واضح کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا، گمانڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے, نئے جوتے پہنے, تو کیا یہ بھی فخر میں تکبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تکبر یہ نہیں, تکبر یہ ہے کہ جو تجھ میں نہ ہو نہ حق تو اس کا اظہار کرے, یہ تکبر ہے. اللہ فخر, اللہ تعالیٰ کے نبی نے سے پوچھا گیا کہ آپ کسی پر فخر کرتے ہیں؟ یہ حدیث شریف ہے, مسند کے اندر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, ایک ہے نا جس پر میں فخر کرتا ہوں. لفظ غرور آتے ہیں. فرمایا کون ہے؟ کہا وہ علی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا امام المرسلین ولا فخرا. اب یہاں تھوڑا سا آپس میں وہ ہو گیا کہ حضور فرماتے ہیں میں رسولوں کا امام ہوں اور فخر نہیں کرتا. علی پاک پہ حضور نے غرور کیا, فخر کیا, اور اپنے امام المرسلین ہونے پر اللہ کے نبی نے کوئی فخر نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے محدثین کرام لکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ میرے حوالے سے وہ بڑی ہوتی ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے ایک دن کی کمائی جو ہے نا وہ 10 لاکھ روپے ہے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. اللہ کرے گا جی, اس میں کوئی نہیں. میں مثلاً نہیں مثلاً کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے. جی اللہ کرے, اللہ کرے سحری کا وقت قبول ہو جائے. اچھا بٹ ٹیکس والے نہ سن رہے ہوں. اچھا تو 10 لاکھ روپے آئے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, تو میرے حوالے سے یہ بڑی بات ہے. لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ 10 لاکھ روپے تو میرے گھنٹے کی کمائی ہے, اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میرے دن کی کمائی ہے. تو آپ اس پر کہیں گے یار میں 10 لاکھ کما رہا ہوں, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اب علماء فرماتے ہیں کہ امام المرسلین ہونا یہ بہت بڑی شان ہے رسول اللہ کی, کہ نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن یہ فخر انبیاء کا ہے, مصطفیٰ کا نہیں. اللہ اکبر. یہ تو اسی نبیوں بات کو فخر کریں کہ ان کو رسول اللہ جیسا امام ملا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہا ہے جو ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور کے حساب سے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ برتر ہے, اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کے. خیر چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرا محترم بھائیوں دوستو, انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو انسانیت سے ہی گرا دیتی ہیں. انسان کے اندر طاقت کا منبع بھی ہے کہ انسان کو اتنا اٹھا دیتی ہے کہ اس کے آگے فرشتے بھی رش کرتے ہیں کہ یہ مقام ہمیں مل جاتا. عجب, تکبر, یہ وہ چیز ہے جو ہر چیز میں رکاوٹ بنتی ہیں. آپ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے, آپ کا مقام کہیں نہیں بن سکتا. کبر ایک ایسی نحوست ہے انسانوں کے لیے جو انسانوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے. اور عاجزی یہ اللہ کا ایسا محبوب عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے تو منزل دینا, عروج دینا وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دے, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کر دے, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, اور جو بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, جو بڑا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کم سمجھے, جو طاقت میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرے, ایسا شخص کو دنیا کبھی نہیں بھلاتی. اور تکبر کرنے والوں کو تو نہ زمین نے چھوڑا نہ آسمان نے چھوڑا. تکبر ایک ایسی چیز ہے, یہ اللہ کی چادر ہے, جو اسے چھینے گا
تو اس کا حشر نشر ہو جائے گا، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بڑا بول، بڑی باتیں، بڑا قول، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر اب ہو رہا تھا، تو شیخ فرماتے ہیں اپنے ایک مرید سے، وہ جا رہے تھے، کہا کہ دیکھو 2 باتوں کا خیال رکھنا، خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو شیخ کے سامنے مرید نے کہا کہ حضور آپ میرے بارے میں ایسا سوچ کیسے سکتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں یا نبوت کا دعویٰ کروں؟ کہ آپ میری بات نہیں سمجھے، کبھی یہ نہ کہنا جو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، کبھی یہ نہ کہنا جو میں نے کہا ایسا ہوگا، جو ایسا کرتا ہے وہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور سچی بات صرف انبیاء کی ہوتی ہے۔ تو مثال یوں تھی۔ تو آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ آپ نے دیکھا ہے پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا سارا یوں کھڑا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عاجزی انکساری رمضان کے مطلب میں شامل ہے کہ عجز ہو، عاجزی ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارکان الکفر 4، کفر کے ارکان، ان میں یہ 4 باتیں نمایاں ہیں: الکبر والحسد والبغض والغضب والشہوہ۔ 4 چیزیں بتائیں: غصہ، حسد، بغض اور تکبر۔ یہ کفر کے ارکان ہیں۔ ہم تو ایمان لائے، ہم نے اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ تو نوفل بن ماحق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت، حسین و جمیل۔ تو میں اسے دیکھتا رہا، تو مجھے کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے رب نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ کہ وہ نوجوان کہنے لگا جتنا تم مجھے دیکھ رہے ہو اور تعجب کر رہے ہو، اسی نگاہ سے رب بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت بنا ہے۔ یہ بول اس کی زبان سے یہ لفظ اترنا تھا کہ وہ شخص 6 فٹ سے 5 فٹ کا ہو گیا، 5 سے پھر 4 فٹ کا ہو گیا، پھر 2، پھر 1۔ روایات میں کہ چند یوں اس کی عدد کو لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، 41 سے بھی کم ہو گیا، اور اس کے رشتہ دار لے کے چلے گئے۔ یہ تکبر کا انجام ہے۔ این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ کہاں ہیں؟ انسان کے ساتھ تکبر زیب نہیں دیتا، یہ اس کو گرا دیتی ہے، اس کی حیثیت ختم کر دیتی ہیں۔ اور جو منزلیں عاجزی نے انسان کو دی، جو طاقت عاجزی نے انسان کو دی، جو خوبصورتی، اچھا کمی کوتاہی جو ہے نا انسان کے اندر جو ہوتی ہے، بس اوقات آپ چیزوں کی خوبصورتی کو پینٹ کر کے، رنگ روغن کر کے، مختلف چیزوں کے نئے نقش بنا کے آرٹیفیشل طریقے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہیں۔ انسان میں جو بنیادی کچھ کمیاں ہو، وہ کمی پوری ہوتی ہے اس کی عاجزی سے۔ اور عاجزی اس لیے دکھانا کہ لوگ کہیں بڑا عاجز آدمی ہے، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ لوگ کہیں بڑا عاجز آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا سادہ آدمی ہے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ لوگوں سے یہ کہلوانا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا مخلص آدمی ہے، نہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبوت کے لیے جبریل آئے تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ملک النبی وعبد النبی، آپ نبوت بادشاہت والی چاہتے ہیں یا بندگی والی چاہتے ہیں؟ جیسے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بادشاہت والی نبوت تھی، آپ بندگی والی یا بادشاہت والی؟ تو آپ نے جبریل کی طرف دیکھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کوئی رائے نہیں دی، ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا یا رسول اللہ۔
ہاتھ کا اشارہ یوں نیچے کی طرف کیا تو آپ نے فرمایا عبد النبی. تو میرے عزیزو، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، عجب سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ معاشرہ سر نہیں اٹھا سکتا جن میں سے لوگ دوسروں پہ اپنے آپ کو مقدم اور افضل سمجھے. نہیں، اننی من المسلمین، عام مسلمانوں میں سے ہوں. میری آخری گزارش ہے، اگر چھپنا عیب ہوتا نا، چھپنا یہ عیب ہوتا تو لیلۃ القدر کو اللہ کبھی نہ چھپاتا، ہمارے سامنے رکھ دیتا. چھپنا عیب نہیں ہے تو اپنے آپ کو چھپانا سیکھیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے قبر کے سرہانے آ کے کھڑے ہو کے رونے لگے، زوروں قطار رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی اور مجھے وہ یاد ہے کہ جو لوگ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور چھپے ہوئے ہوں، اللہ ان سے بہت راضی ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، آج اس چیز کی مشق کریں، اپنے آپ سے نکالے. شیطان کیا ہے؟ شیطان نے تو یہ کہا کہ نہیں خلقتنی من نار فخلقتہ من طین، میں آگ سے ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، اور یہ مٹی سے، مٹی نیچے جاتی ہے. یہ بھی تکبر تھا. لیکن شیطان کے پیچھے بھی ایک چیز ہے، اس کا نام نفس ہے. وہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، وہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو یاد رہے کہ جب نفس کو ڈالا گیا جہنم میں، جہنم کی صرف آگ نہیں ہے، ٹھنڈ کی بھی جہنم ہے. صرف آگ کی نہیں ہے، سردی کی جہنم، گرمی کی، پھر بھوک کی. تو جب بھوک کی جہنم میں نفس کو ڈالا گیا، جب جا کے اس نے اپنے آپ کو تسلیم کیا، ورنہ کہیں اس نے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ روزہ تکبر سے بچانے کے لیے ہے. یہ روزہ کبر اپنے آپ سے چور چور کے نکال، اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ واہ یہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان میں اپنا قرب عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ جو کیفیت ہے بڑا بننے والی، کردار بڑا ہونا چاہیے. باتیں بڑی ہوں اس سے کبھی کچھ نہیں ہوا. کردار پر فوکس کریں، اس میں بڑائی ہو، اس میں اٹھان ہو. تو یقیناً دنیا آپ کو جو بھی دیکھے، لیکن آسمان والے آپ کو اس نگاہ سے، دنیا والوں سے بے شک آپ چھپ ہوں، آپ چھپے ہوئے ہوں، آسمان والوں سے آپ نہیں چھپ سکتے. اپنا ہر عمل اللہ کے لیے ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بڑا زبردست ہم نے سلسلہ لے کے چل رہے ہیں کافی دیر سے. مفتی محمد یوسف قصوری صاحب سے میں یہ روزے کے جو فوائد ہیں، جو پریکٹس ہے، یہ کیسے ہم اس پریکٹس پہ اتنے زیادہ اس کو ذہنی طور پہ اس پریکٹس کو لے کے چلیں کہ اس کے روحانی کمالات ہم تک پہنچنے شروع ہو جائیں، کہ آپ پورا سال پھر یہ جو روزہ ہے، جو روزے کے فوائد ہیں، اس کو پورا سال آپ لے کے چلیں. یہ کیسے ممکن ہے قصوری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے الامساک، رک جانا، کنٹرول کر لینا. رک جانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ آدمی کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ رک جانے سے مراد انسان ہر بری بات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے، ہر برے عمل سے اپنے آپ کو روک لے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے بھوک پیاس برداشت کر لی، باقی میں آزاد ہوں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु, जिसने गलत बातें करना, गलत काम करना तर्क न किया, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रोज़ा उसको कंट्रोल सिखाने के लिए आता है। इसने पूरे तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करना है। हाथों पे भी कंट्रोल, पाँव पे भी कंट्रोल, ज़ुबान पे कंट्रोल, आँखों पे कंट्रोल, कानों पे कंट्रोल। हाथों पे कंट्रोल ये है कि जुल्म और ज़्यादती की तरफ ये कभी ना बढ़े। वाह। ज़ुबानों पे कंट्रोल कि ये ज़ुबान अल्लाह की अता करदा है, ये अल्लाह ने कुरान की तलावत और ज़िक्र व अज़कार के लिए दी हुई है, अच्छी मोहब्बत और प्यार भरी बातें करने के लिए कही है, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। आँखों पे कंट्रोल कि ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अता करदा दुनिया को अच्छी निगाह से देखने और उससे अपने लिए रहनुमाई हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल लाना है, इसको गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना। कान भी अल्लाह ने दिए, ये उसकी नेमतें हैं। ज़िक्र व अज़कार को सुनो, कुरान को सुनो, अच्छी बातों को सुनो, अच्छी बातों को दिलो दिमाग में बिठाओ, ये इसका कंट्रोल है। तो रोज़ा पूरा कंट्रोल का एक निज़ाम देता है कि तूने ये रमज़ान रोज़ा ये तरबियत देने के लिए आता है कि तूने ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक किस तरह बसर करनी है। तो ये ट्रेनिंग देता है, तरबियत देता है। इस ट्रेनिंग और तरबियत की वजह से अगर इंसान थोड़ी सी कोशिश कर लेता है ना, पूरा साल जब भी वक़्त आए ना, वो नेकी की तरफ अपने आप को राग़िब होता हुआ पाएगा, बुराई से अपने आप को रोकना चाहेगा, तो ये समझ लेगा कि मेरे सामने कोई बड़ी रुकावट नहीं है। तो ये कंट्रोल ही है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, जो मुसलमान को मुसलमानी के आदाब सिखाता है कि तू मुसलमान है, तूने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अमल करना है। तू कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ बना दिया। हल ताल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि मर्द और औरत के एक मिले हुए पानी से कुछ भी नहीं था, दुनिया में आया तो बहुत कुछ बन गया। और जब माँ के पेट में गया ना, ऐसी जगह जहाँ किसी की कोई आमदरफ्त नहीं थी, वहाँ अल्लाह ने मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के हसीन ढांचा बनाया और फिर दरवाजे की जगह मुंह लगाया, खिड़कियों की जगह अल्लाह ताला ने कान लगाए और उसमें समात के आले नस्ब कर दिए, रोशनदानों की जगह आंखें लगाई देखने के लिए, दूरबीनें फिट कर दी, खोपड़ी की जगह छत बना दी, इसके नीचे अक्ल व खिरद के खजाने रख दिए। जब ख़ास जगह पे गया कुछ भी नहीं था, जब दुनिया में आया तो बहुत कुछ बन चुका था। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और जिसने बनाया है उसने ज़िंदगी के तौर तरीके, अदब आदाब, ज़िंदगी गुजारने के रंग और ढंग सिखाने के लिए अपने रसूल को मबूस फरमाया है। रसूल ने जो रहनुमा उसूल बना दिए हैं, उन रहनुमा उसूलों के मुताबिक चलना है। अल्लाह फरमाते इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। ईमान वालों की शान तो ये है, जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हमने उनका फरमान सुन भी लिया, और सुना ही नहीं बल्कि दिलो जान से मान भी लिया। तो रोज़ा ऐसा ही कंट्रोल सिखाता है, ऐसा ही कंट्रोल। तो अल्लाह ताला ने फिर बंदे को इसके अजरो सवाब का जो हकदार बनाया है, उस अजरो सवाब की कोई इंतहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज़ी बिही। इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, और रोज़ा तो मेरे लिए है, उसकी जज़ा भी मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा, क्योंकि हर अमल में
रियाकारी दिखलावे का शायबा हो सकता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब नमाज पढ़ने के लिए आदमी जाता है, बहुत सारे लोग देख रहे होते, हो सकता है कि ज़हन में ख्याल है लोग नमाजी कहेंगे। हज करने के लिए जाता है, बहुत सारे लोग मिलने के लिए दुआओं की दरख्वास्तें करते हैं, जब वापस आता है फिर ज़हन में ख्याल आ सकता है लोग अब मुझे हाजी कहेंगे। सदका खैरात देता है अगर किसी और को नहीं तो जिसकी मदद कर रहा है उसके तो इल्म में है ना, ज़हन में बात आ सकती है कि लोग मुझे। लेकिन ये रोज़ा एक ऐसा अमल है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, किसी और को कुछ इसका इल्म नहीं होता। सख्त गर्मी का मौसम, इंसान गर्मी की शिद्दत से निढाल है और वो गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में दाखिल होता है, कुली करने के लिए या मुंह में पानी डालता है। कराची के पानी की बात तो नहीं है ना, अच्छे इलाके भी हैं, पुरफिजा मुकामात जहाँ बड़ा साफ शफाफ पानी है। दोपहर के वक्त गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में दाखिल होता है, कुली के लिए टूटी खोल के जब कुली के लिए मुंह में पानी डालता है ना तो अंदर से आवाज़ आती, इसे नीचे आने दे। रोज़ेदार कहता है मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पेट पूछता है क्यों नहीं कर सकता, और रोज़ेदार कहता है मैं रोज़े से हूँ। पेट कहता है पानी मुंह में, मुंह बंद, तू गुस्ल खाने में, गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद, इसे नीचे आने दे, मेरी प्यास दूर हो जाएगी। तेरे रोज़ेदार होने पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। और रोज़ेदार कहता है मैं नहीं कर सकता। पेट पूछता है क्यों नहीं कर सकता, और रोज़ेदार कहता है इसलिए नहीं कर सकता कि जिसका डर है उसका रास्ते में घर है। नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और जिसकी रज़ा के लिए मैंने रखा उससे बच के आने का रास्ता ही कोई नहीं। तभी अल्लाह फरमाते हैं कि इसका अजर जो है ना मैं बंदे की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रज़ा के मुताबिक अता करूँगा। और बंदे के लिए अल्लाह की रज़ा सिर्फ जन्नत की अता ही है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नत बाबन युकालु लहुर रय्यान यदखुलु मिनहु साइमून। जन्नत में एक VVIP दरवाज़ा है जिसमें अल्लाह ताला रोज़ेदारों को दाखिल करेगा। सहरी का वक़्त है, सहरी के हवाले से एक हदीस नबी पाक की सुना के बात को मुकम्मल करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्सहरू फ़इन्ना फ़िस्सुहूरि बरका। ईमान वालो सहरी खाया करो, सहरी खाने में तुम्हारे लिए बड़ी बरकतें रखी हैं। आपने ये भी फरमाया फ़स्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब उकलत सुहूर। हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है ना वो सहरी का खाना है। नबी करीम ने फरमाया सहरी खाओ। क्यों खाओ? एक तो तकवीयत हासिल होगी, लेकिन तुम तकवीयत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा मतमा नज़र तो कोई और होना चाहिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहरीन। सहरी खाने वालों पर अल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाता है और फरिश्ते रसूल रहमत की दुआएं करते हैं। रहमतों का महीना है। इंसान हो, इंसानियत को भी अपना लो, और मुसलमान है तो मुसलमान हो के भी दिखाओ। प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब से मैं पूछना चाह रहा था, सूरह बकरा में तकवा यानी परहेज़गारी इख्तियार करने को रोज़ों का हकीकी मकसद करार दिया गया है। वो कौन सी इबादतें या रियाज़तें हैं जिनके ज़रिए हम रोज़े के हकीकी मकासद को हासिल कर सकते हैं? वअला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। और अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में ये फरमा दिया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े की गायत, रोज़े का मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। आखिर तक़वा अल्लाह को कितना प्यारा है जो अपने मोमिनों में ये देखना चाहता है। रोज़े की इबादत इस्लाम से पहले की इबादत है। हमने जो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, तुम ही पर नहीं, तुमसे पहले भी जिन लोगों ने ये दावा किया कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे कहा तो रोज़ा रखो। अगर तुम अपने ईमान में सच्चे हो तो मेरे लिए रोज़ा रखो। रोज़े से तक़वा पैदा होगा तुम्हें। या अल्लाह अगर तक़वा पैदा होगा तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल ने फरमाया मैंने ये कुरान ज़ालिकल किताबु हुदल लिन्नास, ये किताब जो उतारी है मैंने हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत उतारी है। कुरान मुत्तकीन के लिए, वह जन्नत मुत्तकीन के लिए।
میری رحمت ہے میری معیت متقین کے لیے. اگر تم نے تقوی اپنا لیا, تمہارے تقوی پیدا ہوا, جنت تمہاری, میری معیت تمہارے ساتھ, اور میری رحمتیں تمہارے لیے, اور تقوی ہوگا تمہارے اعمال میں قبول کروں گا. آخر تقوی ہے کیا؟ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقوی ایمان کی وہ قوت ہے, ایمان کا نچوڑ ہے. ایمان کی وہ قوت ہے جو انسان کو ہر حالت میں اللہ کے سامنے دیکھتا ہے. میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ میرا اللہ ہے, وہ وہاں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. یہاں اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون میری گرفت نہیں کر سکتا, اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ غلطی کرنے کے بعد گناہ کے اسی طرح معزز بنا رہوں گا. اس وقت اللہ سے ڈرتا ہے. اس کی بہترین مثال جنگ قادسیہ کی ہے. جب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا محمد مسلمہ کے پاس, ایک صاحب آئے, دیناروں اور درہموں کی بھری ہوئی بوری پڑی اٹھا کر لا رہے, حضرت مسلمہ کے سامنے رکھ دی. جب انہوں نے کھول کر دیکھا سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہے. فرمانے لگے اما اخذت منہ شیئا, کیا تم نے اس سے کچھ لیا تو نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لولا اللہ ما اتیتک بھی, اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تقوی نہ میں تیرے پاس نہ لاتا. واہ, میں اسی لیے لایا ہوں. میں ایک ایک چیز اسی لیے جب مال غنیمت ایران کا جمع ہوا مسجد نبوی میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, آپ نے مال غنیمت کو دیکھا, ایک ایک چیز جو صحابہ کو ملی وہ مدینہ پہنچا دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے واللہ ان الذین بلغوا ھذا الینا انہم لامناء, وہ لوگ جنہوں نے یہ مال غنیمت مدینہ پہنچایا واقعی دنیا کے یعنی ایماندار ترین شخص. یہ ایمانداری تقوی, انسان ہر حالت میں اپنے اللہ سے ڈرتا رہے, دوسروں کے حقوق ادا کرے. جیسے ابھی آپ نے بتایا یہ جو سوشل میڈیا میں جو بدتمیزی اٹھی ہوئی ہے, یہ کس چیز کا فقدان ہے؟ ہمارے اندر تقوی کا فقدان ہے. جب ہمارے اندر یہ ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا جو میں کر رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل, بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا رسول من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محروم ہو جائے. بالکل. اسلام یہ کہتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ان اللہ خبیر بما تعملون. کیا میرے اللہ نے فرمایا ایمان والو حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. کسی شخص کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کی راہ چھوڑ دو. بالکل. دشمنی ہے وہ بھی عدل پر. دشمنی اس طرح کیجئے اس کی ذات کی تحقیر نہ ہو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی آئے, اس نے شراب پی اور ایک دوا پی پکڑ کے لائے, دوسرا پی پکڑ کے لائے. تو اسلام ابھی شراب نئی چھوٹی تھی, تو یہ جو چیز جس کی عادت پڑ جائے اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک ابھی کہنے لگے یا کتنا بیسل انسان, کتنا گدھا ہے, کتنا ہے کہ یہ اتنے بار بار لایا جاتا ہے. رسول اللہ لا تسبوا, اس کو گالی مت دو, گالی مت. اللہ یحب اللہ و رسولہ, بخاری کی روایت ہے. ممکن ہے اللہ رسول, یہ انسان غلطی ہو جانا انسان کی نیچر ہے, لیکن اس غلطی کو انسان پکڑ لے اور اس کی آڑ میں اس کی ذات کی تذلیل کرے, یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے. کسی کا برا لقب لگا کبیرہ گناہ ہے. یہ گناہ ایسا ہے جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. صدق کے دل سے توبہ کرے. بالکل. یہ نہیں کہ آپ توبہ کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں, بار بار کیے جا رہے ہیں. گھمن صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سحری لگ جائے. گھمن بھائی نعت رسول مقبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے جگ راج کو
البحر ولا والموج طغى من بےکسو طوفان ہوش ربا من بےکسو طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی تشیع وسخا کا پاک ابر کرم سوئے پاک ابر کرم برسنہارے یا رسول اللہ برسنہارے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم برسنہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول یا رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ونرزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اذان فجر ابھی آپ نے سنی اور مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود.
بالکل بھی بات نہیں ہو پائی، لیکن مفتی صاحب سے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے تقریباً سبھی کی گفتگو سنی، بیانات سنے. جو آج ہم ایک چھوٹا سا موضوع لے کے چلے اس پہ بہت خوبصورتی سے سبھی نے بڑا میرے خیال سے واضح طور پہ سمجھانے کی کوشش کی. تو لب لباب کی طرف آتے ہیں کہ آپ اس کا جو لب لباب ہے اس کے حوالے سے بالکل کوئی بات ہمیں سمجھائیے اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد. آج کے پروگرام میں اجتماعی طور پر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو اب بریک لگا لینی چاہیے. جس دھانے پر ہم پہنچ چکے ہیں اب بھی بریک لگ جائے تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، سعادت اور شرف کی بات ہوگی. بالکل. اور رمضان مبارک کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. میں سہارا لیتا ہوں ایک روایت کا. حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. آپ سے کہا گیا کہ آپ جمعہ کے خطبہ کے لیے تشریف نہ لائیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایک ضروری بات ہے، کہیں رہ نہ جائے، وہ مجھے کر لینی چاہیے. آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ممبر پر، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے. کیا سوال؟ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ جی انسانیت کیسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کون کر رہا ہے ذرا سوچئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ اس جواب کو میں جمعہ کے خطبہ میں عوام کے سامنے رکھوں. واہ واہ، سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کسی بھی انسان کی شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر جانے اور ہر ایک کو اپنے سے افضل جانے. اگر انسانیت کی اس بنیاد کو تسلیم کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہت تلخ الفاظ ہوں گے، معاف کیجئے گا، کہ آج پوری دنیا میں ہر عہدہ ہر منصب موجود ہے، انسان کہاں ہے؟ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے ہیں. ام المؤمنین عفیفہ کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مروی ہے اس اعتبار سے اس پر سیر حاصل گفتگو کی حضرات محدثین نے. فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین آگے بڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہو گئی؟ آپ کو کیا دکھ رنج پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ وقت آئے گا کہ جب میری امت کی دعاؤں کی قبولیت روک دی جائے گی. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا وجہ ہوگی کہ جس وقت آپ کی امت کی دعاؤں کی قبولیت روک دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، روتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کی دعاؤں کی قبولیت اس لیے روک دی جائے گی، وہ اعمال سارے کریں گے، مسجدیں ہوں گی، حج ہوگا، عمرہ ہوگا، قربانی ہوگی، عبادات سب کچھ ہوگا، اس لیے روک دی جائیں گی کہ ہر بندہ دوسرے کو اپنے سے حقیر جانے گا. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہر طرف یہی عالم ہے. تکبر اور کسے کہتے ہیں؟ ابھی مفتی نوید عباسی صاحب سے آپ نے ایک سوال کیا تھا تکبر کے اعتبار سے، بڑی اچھی تشریح کی، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صدق یرائی فقد اشرک. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک وقت آئے گا لوگ نماز پڑھیں گے لیکن وہ شرک ہوگا، صدقہ دیں گے لیکن وہ شرک ہوگا، زکوٰۃ دیں گے وہ شرک ہوگا، کیونکہ سب دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول سے کسی نے آ کر عرض کیا کہ آپ تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں، کوئی وصیت ہی فرما دیجئے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مظلوم بنو ظالم نہ بنو، مظلوم بنو ظالم نہ بنو. کہا جی وہ کیسے؟ مظلوم کون ہوتا ہے، ظالم کون ہوتا ہے؟ اب ظالم اور مظلوم کی بہت ساری ڈیفینیشن آپ نے پوری دنیا میں سنی ہوگی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم اور مظلوم کی جو ڈیفینیشن کی، جو ترجمہ سمجھایا، وہ کیا ہے، وہ اگر ہم سن لیں، دل پہ لگا لیں تو شاید اللہ پاک کچھ نصیب فرما دے. آپ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں اپنے دل کے اندر اپنے سے کسی کو حقیر جانے، بولے نا، کہے نا، اظہار نہ کرے، جانے، تقریر میں نہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار نہ کرے، صرف دل ہی دل میں جانے، فرمایا یہ ظالم ہے. اللہ، یہ ظالم ہے.
اور ظالم کی ہر قسم کی مدد اللہ تعالیٰ آسمان سے روک دیتے ہیں۔ مجھ سے پہلے پروفیسر یونس صاحب نے ایک حدیث پڑھی، من سلم المسلمون، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مواقع پر بیان فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا من سلم المسلمون، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ نے من سلم مسلمون نہیں فرمایا، فرمایا من سلم الناس، فرمایا دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اگر تمہارے ہاتھ اور زبان سے وہ محفوظ نہیں ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ تم مومن نہیں ہو۔ حضرت یحییٰ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوالات ہوئے کہ آپ مومن ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کے مومن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں قیامت پر، جنت پر، انبیاء پر، رسولوں پر، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لایا تو میں مومن ہوں، اور اگر تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے جو سورہ انفال میں بیان ہوا تو پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ سورہ انفال میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل ڈر جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اس کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو۔ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے والا ہو۔ اور آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ان 5 صفات کو بیان فرمانے کے بعد؟ اولئک هم المؤمنون حقا، جو ان صفات کو اختیار کر لیں وہی پکے مومن ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کی بلندی درجات، ان کا مرتبہ، ان کے مقام، بے شک ان کے پاؤں میں جوتا پھٹا ہوا ہو، وہ کسی بڑے ٹین ڈبے پہ نہ ہو، سائیکل پر کیوں نہ ہو، ان کے کپڑوں کو کلف زیادہ نہ لگی ہو، لیکن لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان۔ اور قرآن کریم میں نے چونکہ افطاری میں بھی آپ نے مجھ سے کل ایک سوال کیا، قبولیت کی گھڑی ہے، تو وہ سوال مکمل نہیں ہو پایا، وقت کم تھا، حضرات زیادہ ہیں، چونکہ سب کو تھوڑی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا اس وقت کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیا ہے؟ بات وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی چیزوں کو دین سمجھ لیا، جو مجھے اچھا لگا وہ دین ہے، جو مجھے اچھا نہیں لگا وہ دین نہیں ہے۔ مجھے 20 رکعت تراویح نہیں اچھی لگ رہی، میں نہیں پڑھ پا رہا، 1 گھنٹہ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ وہی بات حضرت عثمان غنی والی آ گئی نا، حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ دین کیا ہے، قبولیت کب ہوگی؟ فرمایا قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب تم دین کی ہر بات کو خوش دلی سے قبول کر لو تو سمجھ جاؤ کہ تم کامل مومن ہو۔ آج مجھے بتائیے بحیثیت مسلمان ہمارا معاشرہ کس طرف جا چکا ہے؟ 8 سال کا جو بچہ ہے ہمارا، جس کو ہم، یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، کیا نام بتایا تھے؟ کالا شیطان، کالا شیطان، کالا شیطان جو ہم اپنے بچے کو دیتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں جس چیز کو ہم جا کر حرام سمجھتے ہیں، کیا وہ 8 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ وہ ننگے جسم دیکھ نہیں چکا؟ کیا ہماری تنہائیاں ناپاک نہیں ہو چکی؟ ہماری تنہائیاں کہاں پاکیزہ رہیں؟ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی سب سے خوبصورت علامت کیا ہے؟ فرمایا جب تمہاری تنہائیاں پاک ہو جائیں تو جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے تنہائیاں کس کی پاک ہیں؟ کہاں پاک رہی ہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ آج کہاں جا رہا ہے؟ میرے خیال میں جتنا بھی ہمارا پینل بیٹھا ہے، ہم بجائے اس کے کہ ہم اسے یہ شو کروائیں کہ ایک رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، اس کی ریٹنگ اچھی ہونی چاہیے، میں شاید یہ الفاظ مجھے پتہ نہیں مناسب ہیں، یہ کہنے چاہیے نہیں کہنے چاہیے، اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر ہمیں کوئی ایسا میسج اس پورے رمضان میں دینا چاہیے کہ وہ کسی کے دل کی چوٹ بن جائے، اندر لگ جائے، اور اس کا تعلق زمین کے بجائے آسمان والے سے بن جائے، ابو بھائی رسول اللہ سے بن جائے۔ میرے ایک دوست کہتے تھے کہ جب بھی اس طرح کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی ایک بندے کو بھی آپ کی بات سمجھ آ جائے، کسی ایک بندے کو، تو سمجھیں آپ کی کامیابی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج جو بھی ہم یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، کسی ایک شخص کو ہماری بات سمجھ آ جائے، ہم سب کی بات نہیں کرتے، تو دعا کی طرف چلتے ہیں بیکاز پھر نماز کا بھی وقت ہے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم انا اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا کریم یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ایک کریم اللہ، قبولیت کی اس گھڑی میں، یا اللہ قبولیت کے اس مہینے میں
یا اللہ وہ وقت جس کی قبولیت کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اس وقت مانگو سنی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ، آپ کے متعلق ہمارے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمانے والی شان ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ درخت سے ایک پتا گرتا ہے، وہ پتا اس کے علم میں ہوتا ہے، وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنے علم والے ہیں۔ روزانہ ہزاروں لاکھوں درخت ہیں، ان سے اربوں کھربوں پتے گرتے ہیں۔ اے کریم اللہ، اگر ایک ایک پتا آپ کے علم میں ہے تو یہ بھی آپ کا فرمان ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے واپس آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یا اللہ اگر وہ پتے آپ کے علم میں ہیں تو یہ گناہگار بھی آپ کے علم میں ہوں گے۔ اے اللہ صدق کے دل سے معافی چاہتے ہیں، اے کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اساتذہ اکرام کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ امت جتنی دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ یا اللہ وہ اوپر والوں کے آج دعا کے محتاج ہیں، یا اللہ اوپر والوں کی دعا نیچے جو زمین کے نیچے ہیں ان کے حق میں مقبول منظور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس خوبصورت عمل کے نتیجہ میں پوری دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ایک کریم اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ شافعہ نافعہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس پاکستان کی کامل حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کی شر سے، اشرار کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے، نظر بد کی نظر بد سے، ہر قسم کی پریشانی سے پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اے کریم اللہ جس طرح یہاں جمع بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں، صحابہ اکرام کے جوتوں میں، اہل بیت اعظام کے دروازے کی چوکھٹ پر جمع فرما دے۔ یا اللہ کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما دے۔ جو ہماری دعائیں سن رہے ہیں ان کے دلوں میں جو خیالات اور جو دعائیں پیدا ہو رہی ہیں یا اللہ انہیں بھی قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین، آمین 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 برحمتک یا بسم اللہ۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی دوپہر 3 بجے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔